السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک نصیحت آموز قصہ سناؤں گی، تو شروع کرتی ہوں۔ اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ ایک صاحب نے غلام خریدا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب غلام اور لونڈی بازاروں میں بکا کرتے تھے۔ اسلام نے یہ کاروبار ختم کر دیا اور انسانیت کے ایک بہت بڑے ناسور کا علاج کیا۔ وہ غلام جو خریدا گیا تھا بڑا سمجھدار، بڑا مہذب نکلا۔ دینداری کا بھی اسے بڑا خیال تھا۔ آقا نے اس سے پوچھا کہ اے غلام، تو کیا چیز رغبت سے کھائے گا؟ جواب ملا، میرے مالک وہی جو آپ مجھے کھلائیں۔ پھر پوچھا، تو کیا کپڑے پہننا چاہتا ہے؟ جواب ملا، میرے آقا وہی جو آپ مجھے پہنائیں۔ مالک چونکا، کچھ دیر چپ رہ کر بولا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم رہو گے کہاں، کیسی جگہ تمہیں چاہیے؟ کہا، جہاں حضور رہنے کو فرمائیں۔ مالک نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ جواب ملا، آپ کے حکم کے تابع ہو، آپ جو حکم فرمائیں گے وہ کام کروں گا۔ آقا خود بھی بڑا نیک اور بڑا اچھا آدمی تھا۔ اپنے غلام کی یہ باتیں سن کر وہ کچھ اور سوچنے لگا، پھر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ بہے۔ اسے روتا دیکھ کر غلام نے ہاتھ جوڑے اور بولا، مالک کوئی میری خطا؟ آقا نے کہا، نہیں بھائی، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جو معاملے تیرا میرے ساتھ ہے، کاش یہ میری وہی حالت میرے رب کے ساتھ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ غلام نے کہا، بے شک آپ نے سچ فرمایا۔ وہ غلام ہی کیا جو آقا کے سامنے اپنا اختیار باقی رکھے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی کا مطلب ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ سورہ مومنون میں سوال ہوا کہ پوچھو، زمین اور یہ جو کچھ بھی موجودات ہے کس کے ملک ہے؟ بتاؤ اگر تمہیں علم ہو۔ جواب ہوگا، سب کچھ اللہ کا ہے۔ سورہ حدید میں ارشاد ربانی ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یعنی اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ اور روپے، پیسے، گھر، زمین وغیرہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کر رکھا ہے، تم اس کے مالک نہیں، مالک تو اللہ ہے۔ تم اس مال پر اس کے نائب یا اس کے خلیفہ کی حیثیت سے تصرف کر سکتے ہو تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جیسے اس غلام نے کہا، نوکر تو آقا کے تابع ہوتا ہے، جیسے اس کی مرضی ہوگی ویسے ہی وہ کام کرے گا۔ جو کچھ ہم کماتے ہیں اس پر ہمیں چند حدود کے ساتھ اختیار دیا گیا ہے۔ اس میں زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ فطرہ ہے، عزیز و رشتہ داروں کا حق ہے، غریبوں، مسکینوں، مسافروں کا حق ہے۔ یورپ اور امریکہ کا ایک سرمایہ دار اپنے مال کا پورا مالک ہوتا ہے۔ وہ چاہے اسے کھا لے، پھینک دے، کسی کو دے دے، ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ اس دور کے دو بہت بڑے معاشی نظریے ہیں، ایک سرمایہ داری، دوسرا کمیونزم یا استعماریت۔ سرمایہ داری میں
ملکیت کا حق بھی ہے اور خرچ کرنے کا بھی پورا اختیار ہے۔ کمیونزم یا استعماریت میں نہ ملکیت کا حق ہے نہ خرچ کرنے کا اختیار۔ اسلام نے اپنے لیے ایک درمیانی راستہ رکھا ہے۔ یہ اعتدال کی راہ انسانیت کے لیے بہت مفید ہے۔ کمیونزم کا تجربہ بہت تھوڑا ہے، اس میں ناکام ہو گیا۔ اب کمیونسٹ سوسائٹی میں بھی ملکیت کا حق پیدا ہو گیا ہے۔ اسلام اقتدار اعلیٰ کے معاملے میں بھی بڑے بڑے حکمران کو نائب قرار دیتا ہے اور اللہ رب العزت کے قوانین کے نفاذ کی ذمہ داری عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ نہیں۔ سورہ ہود میں ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ اپنے مال میں سے بھی ہمیں سب کچھ خرچ کرنے کا اختیار نہیں، بس اسلام میں ہی بات سمجھنے کی ہے۔ حقوق ملکیت میں جو کچھ ہر طرح کی جھوٹ سمجھتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ قارون کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو مال جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں اور اسے صرف صرف کرنے کے بارے میں احکام الہی سے سرتابی کرتے ہیں، ان کا انجام تباہی ہے۔ وہ خود بھی اس دولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہی بات سورہ قلم میں اصحاب الجنہ کے واقعہ میں بتائی گئی ہے۔ جب باغ کے مالکوں نے طے کر لیا کہ وہ پہلے کی طرح زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو سارا باغ تباہ ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ تمثیلوں کے ذریعے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو قرآن و سنت کے احکام توڑتے ہیں وہ خود اپنے تباہی کا سامان جوڑتے ہیں۔ دنیا و آخرت میں کامرانی اور فلاح اس میں ہے کہ ہم اقتدار اور ملکیت دونوں صورتوں میں اپنے کو نائب سمجھیں اور احکام الہی پر عمل پیرا ہوں۔ دولت یہ تقسیم اگر زکوٰۃ، عشر تقسیم، وراثت اور صدقات کے ذریعے نہیں ہوگی تو قارون بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ